نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سجدہ شکر ان عبادت میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھ کر اللہ کے لیے خضوع اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے دل و دماغ، زبان اور تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا۔ ابو بکرہ سے مروی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشی والی خبر آتی یا جب آپ کو کسی بات کی خوشخبری دی جاتی، آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ ایسا کیا، کتنی گڈ نیوز سنی ہوں گی، کتنی خوشی کی خبریں سنتے ہیں، کبھی بچے کی ولادت، کبھی کسی کی شادی، لیکن ہم خوشی کا اظہار عموماً اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں، جبکہ خوشی کا اظہار اللہ کی فرما برداری سے اور اس طریقے سے، اس کام سے کرنا چاہیے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر لمبا سجدہ شکر ادا کرنا۔ عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی زمین میں داخل ہو گئے، وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں آپ کی روح قبض کر لی۔ میں قریب آ کر دیکھنے لگا، بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ عبد الرحمن ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ یعنی آپ اتنے محو تھے کہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ پریشان ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا سجدہ کیا، مجھے لگا اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح ہی قبض کر لی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کے کیا تھا، اور ہم یہ سجدہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ شکرانے کے نفل مشروط نہیں ہیں۔ بعض لوگ شکر کے 2 نفل ادا کرتے ہیں تو یہ نفل نہیں ہیں۔ شیخ ابن قمیس کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق سنت میں کوئی بھی نماز صلاۃ الشکر کے نام سے نہیں ہے، البتہ احادیث میں سجدہ شکر کا ذکر ہے۔ ایک اور جگہ یہ بھی کہا گیا کہ شکر کے لیے قیام اور رکوع پر مشتمل کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ شکرانے کے لیے سجدہ شکر ہے۔ تو مسلمان کے لیے یہ مشروط ہے کہ جب کوئی اسے خوشی والی بات پہنچے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرے، اور جہاں تک شکرانے کی نماز ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ساری عبادت، نماز، روزہ، یہ سب شکر ہی ہے، یہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر خود سے کچھ بنانا یہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آسانی کر دی، صرف سجدہ کر لو، اتنا کافی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں نماز پڑھنے میں سستی آتی ہے تو سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟
آپ جہاں بیٹھے ہیں کسی حال میں ہیں، کوئی قبلے کی رخ کی پابندی نہیں، کچھ نہیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں، راستے میں ہی فون آ گیا تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے آپ جھک جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔